اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 ہے آج ہمارے پاس۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد پے در پے ہم نے انبیاء کرام رسل کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی اور ہم نے روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو جب بھی تمہارے پاس رسول آیا کوئی بھی جو تمہارے نفسوں کو نہ بایا تو تم نے تکبر کیا اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر اس کے بعد پے در پے پیغمبر اور رسول بھی ان کے اندر مبعوث فرمائے، یعنی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر انبیاء اکرام مبعوث کیے گئے، اور پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ بھی انہی کے پیغمبر تھے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور معجزات بھی عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کے اوپر ان کے وقت کے اندر اور ان کے زمانے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بھی کی، جو مانگتے رہے رب العالمین سے، مطالبے کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کیجئے، یہ چیز مانگیے، تو وہ چیز ان کو ملتی رہی رب العالمین کی طرف سے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی۔ اور یہ جو کتاب تھی تورات، یہ کتاب بھی بہت بڑی نعمت تھی کیونکہ ایک کتاب کا مل جانا اور رب العالمین کی طرف سے مکمل رہنمائی کا مل جانا کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، ضابطۂ حیات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انسانیت کو عطا ہوئی ہے۔ تو کتاب جو ہے وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی انجیل ہے یا داود علیہ السلام کے اوپر اترنے والی زبور ہے یا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن پاک ہے، یہ کتابیں بہت بڑی نعمتیں ہیں رب العالمین کی طرف سے انسانیت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور پھر اس کے بعد پیغمبر بھی پے در پے ان بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی رہنمائی کے لیے، اور پھر عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی والے مریض کو ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ تم اپنے گھروں کے اندر کیا کھاتے ہو، تم نے اپنے گھروں کے اندر کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح نشانیاں تھی اور معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد بھی فرمائی۔ روح القدس سے مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور مرادیں بھی مفسرین نے بیان کی ہیں۔ یہاں پہ ہمارا مقصد لفظوں کی باریکیاں بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سے جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب بھی رسول آئے تمہارے پاس جو تمہارے نفسوں کو نہ بائے تو تم نے تکبر کیا، ایک پہلی بات، اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور دوسروں کو قتل کر دیا۔ اور پھر آگے کہا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، تو بس تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد آنے والے رسولوں کا ذکر رب العالمین نے کیا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نشانیوں بینات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جو روح القدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے رسولوں کی بات کو، پیغمبروں کی بات کو، آسمانوں سے اترنے والی کتابوں کے اندر جو آیات تھیں، جو پیغام تھا، جو ضابطۂ حیات تھا،
ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے تکبر کیا اور پیغمبروں کو جھٹلا بھی دیا، انکار بھی کر دیا، اور بعض پیغمبروں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو یہاں پہ پیغمبر یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اور پھر رب العالمین نے اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اور اپنی رحمت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی کوشش کی کہ کھانے کے اندر زہر ملا کر۔ ایک یہودیہ عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا دعوت، جب آپ کی اس نے کی تھی۔ تو یہ جو ان کی روش ہے پیغمبروں کو قتل کرنے والی، یہ ان کی نسلوں کے اندر یہ بات ہے، یہ بات وہ بھولے نہیں تھے، ابھی تک ان کے اندر یہ وہ چیز موجود تھی، اس لیے ان کو کہا گیا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہاں پہ تقتلون اس لیے کہا گیا کہ ان کی یہ جو روش تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی رہی۔ انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مختلف طرح سے شہید کرنے کی کتنی بار انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے اندر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب جب رب کی طرف سے کتاب آ جائے اور اس کے رسول بھی آ جائے، اس اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وحی آ جائے، تو اس کے مقابلے میں انسان اپنے نفس کے تکبر کے اندر آ کر اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ اب جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل پردے کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنت برسائی ہے، پھٹکار ہے رب العالمین کی طرف سے، آپ اللہ کی رحمت سے دور جا چکے ہو، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، اب اس رسول کی اور اس کتاب قرآن پاک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رسول بھی اور یہ کتاب بھی پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پہلے تمام انبیاء کی نبوتوں کا جو بنیادی پیغام تھا، وہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے، اور ان شریعتوں کے اندر بعض اعمال کے اندر کسی حلال اور حرام کے اندر بعض چیزوں کے اندر فرق موجود تھا، لیکن جو بنیادی دعوت تھی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، جو ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ تو ہر ایک نبی کا ایک ہی پیغام رہا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر آئے تو وہاں پہ رب العالمین نے ان کو کیا فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ زمین کے اوپر جب جا رہے ہو نا تو گائیڈنس میری طرف سے آئے گی، رہنمائی میں کروں گا، طریقہ میرا ہوگا، ضابطہ حیات میں بتاؤں گا، جب اس کے مطابق عمل کرو گے تو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی طرح کی کوئی غم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دونوں جہانوں کی کامیابیاں کس بات کے اندر ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو رہنمائی ہے نا، گائیڈنس، وہ رب العالمین کی ہوگی، جیسے وہ بتائے گا آپ نے اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر ویسا نہ کیا اور جو بینات ہیں، جو دلائل ہیں، اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ابھی کیا ہے؟ قرآن پاک کتاب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بینات دی ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ بینات قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جن کا چیلنج قرآن نے پوری نسل انسانی کو کر رکھا ہے قیامت تک آنے والے، کہ اگر اس کتاب کے اندر آپ کو کوئی شک ہے تو پھر آپ یا تو اس قرآن جیسا قرآن لے کے آ جاؤ، یا پھر 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، یا ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ، یا اس سے ملتی جلتی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ یہ 4 قسم کے چیلنج قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن اس کو توڑ کوئی نہیں سکا۔ جو واضح دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، صداقت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ کریم جو ہے پہلے انبیاء کرام کو جو معجزات دیتا تھا، جو نشانیاں دیتا تھا، تو لوگ اس کے ساتھ نشانیاں دے کر ایمان لایا کرتے تھے، اور مجھے جو اللہ رب العالمین نے نشانی دی ہے، جو معجزہ دیا ہے، وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ تابعدار میرے ہوں گے، یعنی امت
جو ہے نا قیامت والے دن سب سے بڑی کس کی ہوگی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور امت یہ بات ضروری سمجھیے کہ وہ صرف جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا ہونے سے نہیں امت بنتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہی امتی ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ایک انسان کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، لیکن جو بات نبی کہے اس کی بات کو مانے ہی نہ اور اپنی من مانی کرے، تو پھر تو وہ اپنے آپ کو امتی کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے. تو ان لوگوں نے دلائل کے مقابلے میں کیا کہا کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں. تو دل جو ہے نا یہ اصل میں منبع ہدایت ہے. یہیں پہ ہدایت سمجھیے کہ سٹور ہوتی ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ انسان غور و تدبر کرتا ہے، ہدایت کی باتیں یہیں پہ اثر کرتی ہیں، اور یہیں سے انسان کے لیے جو ہے وہ نیتیں پیدا ہوتی ہیں، نیتیں اٹھتی ہیں. اسی کی بنیاد پر انسان کے تمام تر اعمال کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ عمل اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے. اور یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اگر ایک انسان کا درست ہو جائے تو جتنے بھی باقی جسم کے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے درست ہو جائیں گے. یہ جو لوتھڑا ہے گوشت کا یہ درست رہنا چاہیے. تو اس دل کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارے پردے ہیں. پردے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو ہدایت کی باتیں یہ اثر نہیں کرتی، یہ جو قرآن کی آیات ہیں یا یہ جو پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر آئے ہیں نا، یہ ہمارے اوپر اثر کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم. یہ پردے نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے. ان کی اپنے انبیاء کی زبانی بھی ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے، یہ جو یہودی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اترنے والا جو قرآن ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لعنت کی ہے. تو ان کے اندر ایمان لانے والے تھوڑے ہیں. یعنی جو کتابیں ہوتی ہیں، جو نشانیاں ہوتی ہیں، جو معجزات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کو پرکھ کر، ان کے اوپر غور و فکر کر کے پھر بھی کم لوگ ایمان لاتے ہیں. یعنی انسانوں کی اکثریت جو ایسی ہے کہ انہوں نے انبیاء کے پیغام کو نہیں مانا. حالانکہ انسان اگر اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، ساری کائنات اس کے لیے مسخر کی. اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں چھوڑی، انسان کے اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں چھوڑی. لیکن انسان ان نشانیوں کو کہ دیکھنے کے باوجود، کائنات کے اندر اتنی بڑی جو کائنات ہے اس کو دیکھنے کے باوجود بھی انسانوں کے اندر ایمان لانے والے تھوڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان یہودیوں کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر جو ایمان لانے والے وہ تھوڑے تھے، پہلے جتنی بھی امتیں رہی ہیں ان کے اندر ایمان لانے والے تھوڑے لوگ رہے ہیں. اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے، اب جتنے بھی اس دنیا کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ چاہے کسی بھی دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر اس کے اوپر ایمان رکھیں اور اس کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ بنائیں، تبھی وہ کامیاب ہو سکیں گے. لیکن دیکھیے دنیا کے اندر اکثریت کن کی ہے؟ تو ایمان لانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی کتاب، اس کی آیات اور ان کے اوپر غور و تدبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو سمجھنا، یہ بہت ہی کم انسانوں کے نصیب کے اندر یہ بات آتی ہے. اور ہدایت کا مل جانا یہ بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ رب العالمین ہدایت دے دے اور دل انسان کا اتنا نرم ہو کہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہ ہو کفر کا، نفاق کا، بلکہ انسان کا دل نرم ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغام جب سنے تو اس کا دل نرم پڑ جائے اور انسان کی آنکھیں بھیگ جائیں اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے رب العالمین کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب دی اور پھر بنی اسرائیل کے اندر جو اتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر جو بھیجا، تو ان کے بدلے میں ان لوگوں نے تکبر بھی کیا، جھٹلایا بھی ان کو، بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا اور یہ ہدایت کی بات کو اس وجہ سے ٹال دیا کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی اور بہت تھوڑے لوگوں کے مقدر کے اندر یہ ایمان جو ہے وہ نصیب ہوا ان کو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس اور جو
बैयनात जो निशानियां अल्लाह ने इस कुरान में बयान की है, उन निशानियों के ऊपर गौर व फिक्र करें। प्यारे नबी की सारी जिंदगी हमारे सामने महफूज है, अहादीस का बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास मौजूद है। अल्लाह का फजल करम है कि प्यारे नबी की जिंदगी की हर अदा हमारे पास महफूज है। सिर्फ कमी है हमारे अमल की, कि अगर हम अमल करेंगे अल्लाह और उसके रसूल की बातों के ऊपर तो हम कामयाब हो जाएंगे और हमारे दिलों के अंदर नरमियां भी आएंगी, अल्लाह की लानत से भी हम बच सकेंगे और आखिरत भी हमारी संवर सकेगी। लेकिन अगर हमने इस किताब के होने के बावजूद भी, प्यारे नबी की जिंदगी महफूज होने के बावजूद भी अगर ईमान ना लाया, ईमान उस तरह जिस तरह रब्बुल आलमीन चाहता है, और अगर हमने अपने नफ्सों के तकब्बुर को तरजीह दी और रसूलों और पैगंबरों के उस पैगाम को जुटला दिया, तो हमारे ऊपर भी फिर लानत हो सकती है, हमारे दिल भी फिर सख्त हो सकते हैं, उनके ऊपर पर्दे चढ़ सकते हैं और ईमान हमसे छीना जा सकता है। तो अपने ईमान को परखते रहना चाहिए और ईमान की मजबूती का जो है वो ख्याल करना चाहिए। ईमान को सही तरह से हमें उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए कि हमारा ईमान मजबूत हो जाए और उसके जो लवाजमात हैं हम वो पूरे करें अल्लाह और उसके रसूल के बताए तरीकों के मुताबिक, और अल्लाह की नाज़िल करदा किताब को हम अपनी ज़िंदगी की मशअल राह बना लें ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर अजाबों से बच सकें। और जो लानत और फिटकार इन रसूलों के पैगाम के जुटलाने के नतीजे में आती है ना, उस फिटकार से अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए। और ये बात याद रखिए कि एक रसूल के पैगाम को जुटला देना वो सारे रसूलों के पैगाम के जुटला देने के मुतरादिफ होता है, क्योंकि सबकी बुनियादी दावत एक ही थी, अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाना। और इबादत के लिए तरीका क्या, वो जो रब्बुल आलमीन ने बताया है या जो उसने अपने किसी भी रसूल पैगंबर को अथॉरिटी दी है। तो अब हमारे पास रसूल और पैगंबर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हमने उनके बताए तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। यही राह निजात है दोनों जहानों की, और इसी के अंदर कामयाबियां छुपी हैं। अल्लाह में इस कुरान को समझने की, इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए।